وإما أن يقال إن الضمائر في لغة العرب حالها كحال الكلمات التامة إلا أن الكلمات التامة تدل على المنسوب والضمائر تدل على المنسوب إليه والمنطقيون لدلالة الرابطة ولو دلالة تضمنية أطلقوا عليها الرابطة فإن الرابطة عندهم لفظ دال على النسبة بأية دلالة كانت ولم يطلقوا الرابطة على الحركات الإعرابية الدالة عليها دلالة انتظامية ولا على الحياة التركيبية الدالة عليها بالوزن النوعي المعتبر في المشتقات لأنها ليست بألفاظ لكن يشكل بالكلمات التامة فإنهم لم يطلقون الرابطة عليها مع أنها ألفاظ دالة على النسبة ولو دلالة تضمنية إلا أن يقال إن الرابطة عندهم لفظ دال على النسبة المعتبرة وهي ما يكون جزء القضية التي تكون جزءا للقياس أو الحجة ولا يخفى أن الحكم المعتبر في الكلمات التامة مغاير للحكم المعتبر في الجملة الاسمية لا يمكن أن يجعل جزء القياس إلا بالتأويل إلى الحكم المعتبر في الجملة الاسمية فتدبر. اب یہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں آپ نے پڑھا کہ زمین میں دو استعمالات کا تحقق ہو گیا. ایک وہ کہ ضمیر کا مرجع ہو تو اس صورت میں تو وہ اسم ہے. دوسرا یہ کہ اس کا مرجع نہ ہو ضمیر فصل کے طور پر تو یہ دو استعمالات جو ہیں ضمیر کے تحقق ہو گئے. تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جب دو چیزیں دو معنی تحقق ہو گئے ضمیر کے تو ایک قول تو آپ کل پڑھ چکے کہ لہٰذا ہم اس کو مشترک لفظ کریں. دو معنی ہیں اس کے ضمیر ہوا کے دو معنی ہیں لہٰذا دونوں معنی میں مشترک. جیسے کانا دو معنوں میں مشترک ہے تامہ اور ناقصہ میں. یہ بات تو کل ایک احتمال تو یہ تھا نا. دوسری بات بتاتے ہوئے کہ فرماتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ کلمات تامہ کی طرح کلمات یعنی جو فعل فاعل پر تام ہوتا ہے مفعول بھی کو نہیں چاہتا فاعل پر تام ہو جائے. تو یہ جو کلمات تامہ ہیں یا یہ دو چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. کلمات تامہ مسند اور نسبت. فرض کرو کانا تامہ ہے سمجھ آئیے تو کانا تامہ کی دلالت دو چیزوں پر
ایک مسند ہے اور ایک وہی نسبت رابطہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح یوں کہو کہ یہ جو ضمیر ہے نا میاں، اس کی دلالت بھی دو چیزوں پر، مسند الیہ اور نسبت۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ضمائر جو ہے لغت عرب میں یہ بمنزلہ کلمات تامہ ہے، یعنی کلمات تامہ کے ساتھ ان کی مشابہت ہے دو چیزوں پر دلالت کرنے میں۔ اگرچہ کلمات کا مدلول الگ ہے، اس کا ضمائر کا مدلول الگ ہے، لیکن دو پر وہ بھی دلالت کرتے ہیں تو دو پر ہی بھی دال ہے۔ فرق یہ ہے کہ کلمات تامہ جو ہے وہ مسند اور نسبت پر، یہ ضمائر مسند الیہ اور نسبت پر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو اس قول کے بنا پر پہلا جو قول تھا اشتراک والا، وہاں تو آپ نے ہوا کو دو قسمیں بنا دی۔ ایک قسم جس کا مرجع ہو اسم، اور دوسری قسم ادات۔ دو قسمیں بنائی تھی نا، یہاں دو قسمیں نہیں بنی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں ہوا کی ایک ہی قسم ہو گئی، ہوا کی ایک ہی قسم سمجھ آ گئی ہے، اور بس وہ ہوا ہے جو اس کا مرجع بھی ہو تو مرجع ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ مرجع پر بھی دلالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نسبت پر بھی شے ایک ہی۔ خبر کے اما یقال اور اس اما یقال میں یہ فرق ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں یا پھر یہ قول کرنا پڑے گا کہ ہوا کی جو دو معنی آئے، دو معنوں پر وہ دال ہے، تو وہ اس طریقے سے دال ہے کہ ہوا مسند الیہ پر بھی دلالت کرتا ہے اور نسبت پر بھی دلالت، اگرچہ نسبت پر اس کی دلالت تضمنی ہے، کیونکہ مدلول اس کی دوسری ہے مجموعہ مسند الیہ اور نسبت، تو نسبت اس کی جز نہ ہوئی، تو لفظ کی دلالت جز معنی موضوع پر کیا ہوتی ہے؟ تضمنی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جیسے کلمات تامہ کی دلالت نسبت پر تضمنی، اسی طرح ہوا کی دلالت نسبت پر بھی تضمنی۔ تو نسبت رابطہ ہے نا، تو رابطہ کے اوپر دلالت کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مناطقہ نے اس کو رابطہ کہا، کیونکہ رابطہ منطقی کہتے ہیں یار جو نسبت پر دال ہو، کسی کی دلالت سے دلالت کرے، دلالت مطابقی ہو اس کی نسبت پر تو بھی رابطہ، سمجھا گئی ہے؟ دلالت تضمنی ہو نسبت پر تو بھی رابطہ، دلالت التزامی ہو نسبت پر تو بھی رابطہ، تینوں قسموں میں سے کسی قسم کی دلالت نسبت پر ہو تو اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ تو ہوا کو رابطہ اس لیے کہہ دیا انہوں نے کہ ہوا کی دلالت تضمنی ہے نسبت پر،
اس لیے انہوں نے کہا یہ رابطہ سمجھ میں آ گئی ہے. رابطے کا اطلاق اس طریقے سے انہوں نے کر دیا. اب یہاں پر رابطے کی یہ تعریف کر دی ہے. دیکھو کہ لفظ دال علی النسبت بأیۃ دلالۃ کان. دیکھا کہ وہ لفظ ہے جو نسبت پر دلالت کرے بأیۃ دلالت، تین دلالتوں میں سے کسی بھی دلالت سے نسبت پر دلالت کرے، مطابقی ہو اس کی دلالت نسبت پر، یا تضمنی ہو یا التزامی، تو اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں. تو ہوا کو انہوں نے رابطہ اس لیے کہہ دیا کہ اس کی دلالت تضمنی تو ہے نا نسبت پر، تو رابطے کا اطلاق. سمجھے وہ بات؟ اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تم کہتے ہو لفظ ہو دال علی النسبت، تین دلالتوں میں سے کسی بھی دلالت سے وہ دلالت کرے نسبت پر، بس وہ رابطہ کرے، مطابقی ہو ضمن التزامی. تو میاں یہ جو حرکات اعرابیہ پہلے پڑھ چکے کہ کبھی عربی لغت میں رابطہ حذف ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قائم مقام کون ہوتا ہے؟ حرکات اعرابیہ. تو حرکات اعرابیہ کی دلالت بھی تو ہے نسبت پر، اگرچہ مطابقی نہیں ہے، التزامی ہے. تو میں آئیے کیونکہ پہلے پڑھ چکے ہو، بتایا کہ حرکات اعرابیہ کی وضع کس لیے ہے؟ دلالت علی المعانی المعتبرہ کے لیے. تو مطابقی دلالت تو فاعلیت، مفعولیت اور مجروریت پر ہے، مرفوعیت اور منصوبیت اور مجروریت پر ہے، مطابقی دلالت تو اس پر ہے. لیکن نسبت پر بھی تو سمجھ آ گئی ہے. تو میاں یہ جو حرکات اعرابیہ ان کی بھی تو دلالت ہے نسبت پر، تو ان کو بھی رابطہ کہنا چاہیے، کیونکہ تم نے کہا کسی بھی تینوں سے، تو التزامی تو یہاں پائی گئی ذرا، یا اسی طرح ہیئت ترکیبی ہے. دیکھو میاں زید قائم کی ایک ہیئت ترکیبی کہ موضوع پہلے آ گیا، محمول اس کے بعد آیا، دونوں کو ایک ہیئت وحدانی لگ گئی تو حکایتاً قضیہ بنا. یہ جو ہیئت ترکیبی ہے میاں، یہ حکایت ہے نا، تو حکایت میں نسبت نہیں ہوتی. تو حکایت کی بھی تو دلالت ہے کس پر؟ نسبت پر. تو میں آگئی یار یہ حکایت یہ جو ہے ترکیبی ہے، اس کی بھی دلالت ہے نسبت پر. حرکات اعرابیہ کی بھی دلالت ہے نسبت پر. تو تم نے تو عام کر دیا رابطے کو کہ بس رابطہ جو بھی لفظ اور کسی بھی دلالت سے دلالت کرے، تو پھر ان کو بھی، ان دونوں کو بھی رابطہ کہو کہ رابطہ کی تعریف تو صادق آ رہی ہے. یہ سوال ہوا یہاں پر. تو میں آ گئی ہے ہیئت ترکیبی کی دلالت ہے نسبت پر، لیکن فرق یہ ہے کہ ہیئت ترکیبی کی دلالت جو ہے نسبت پر یہ بالوضع ہے، یعنی دلالت مطابقی ہے. اس لیے کہ ہیئت ترکیبی میں وضع شخصی تو نہیں ہے لیکن وضع نوعی ہے. جیسے مشتقات میں نہیں ہوتا وضع نوعی، کہ آپ کہتے ہیں یا جو لفظ فاعل کے وزن پر ہوگا
اس کو اس میں فاعل کا صیغہ کہیں گے. جو لفظ جو کلمہ مفعول کے وزن پر اس کا حکم کیا ہوگا کہ وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ وزن نوعی ہے. تو یہ ہیئت ترکیبی جو ہے اس میں بھی تو ایک خاص ہیئت، ایک خاص وزن تو یہاں نہیں ہے لیکن ایک خاص ہیئت پائی گئی. سمجھ آئیے؟ تو اس خاص ہیئت کی دلالت نسبت پر ہے اور وزن نوعی کے اعتبار سے تو مطابق ہی دلالت ہے نسبت پر. سمجھ آئیے؟ تو یار اس کو بھی تو پھر رابطہ کہو. سمجھا گئی ہے؟ اس کو پھر رابطہ کیوں نہیں کہتے؟ حرکات ارادیہ کو اور ہیئت ترکیبی کو. یہ ایک سوال یہاں پر ہوا، جواب دیا کہ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَلْفَاظٍ. شرح کو دیکھو. لِأَنَّهَا، دیکھو میاں، رابطہ کی تعریف میں ہم نے کہا ہے کہ لفظ دال علی النسبۃ بأیۃ دلالۃ کان. تو لفظ کا لفظ تو ہے نا اس میں، تو حرکات ارادیہ لفظ ہے نہیں میاں. لفظ تو اس کو کہتے ہیں جو مستقل بالتلفظ، مستقل، اور حرکات ارادیہ تو آخر کلمہ کے تابع ہوتے ہیں. پڑھا ہے تم نے آخری کلمہ کے، تو وہ تو مستقل بالتلفظ نہیں ہے میاں. اسی طرح ہے کہ ترکیبیہ پر تلفظ نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے؟ تو وہ بھی لفظ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میاں ان کو جو ہم رابطہ نہیں کہتے اس لیے کہ رابط کی تعریف میں لفظ موجود ہے اور یہ لفظ نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ بس یہ تو سوال کا جواب دے دیا. لاکن یشکل سے ایک اور سوال اب کا کہتے یہ حرکات ارادیہ تو ٹھیک ہے چلو لفظ نہیں ہے تو ان کو تو نکال دیا، لیکن میاں یہ جو کلمات تامہ جو ابھی تم نے پڑھا اس کی دلالت تضمنی ہے کہ نہیں ہے؟ نسبت پر. دو چیزوں پر دال ہے نا کلمات تامہ، مسند اور نسبت. تو نسبت پر دلالت تضمنی ہو گئی. تو یہ جو کلمات تامہ ہے ان کو تو پھر کہو یہ تو الفاظ ہے. سمجھ آئیے؟ تو ان کو تو رابطہ کر کہنا چاہیے، حالانکہ مناطقہ کلمات تامہ کو رابطہ نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں کرتے بھیا. سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں یہ اشکال ہو جائے کہ رابط کی تعریف تو کلمات تامہ پر صادق آتی ہے کیونکہ وہ لفظ بھی ہیں، دلالت بھی کرتے ہیں نسبت پر دلالت تضمنی سے. تو تعریف تو رابطہ کی صادق آ گئی ان کے اوپر، تو حمل بھی کرنا چاہیے رابطے کا ان کے اوپر، اطلاق بھی کرنا چاہیے، حالانکہ مناطقہ نہیں کرتے، رابطہ نہیں کہتے کلمات تامہ. الا یقال سے اس کا جواب دیتے ہیں سوال کا کہ یار یہ تم نے ذرا بات عام سمجھی ہے اور ہے نہیں ہے. رابطہ اس کو کہتے ہیں جو لفظ دال علی نسبت ہو لیکن مطلق نسبت نہیں. ہاں وہ نسبت جو نسبت معتبر فی القضیہ ہو، اس قضیے میں جو قضیہ حجت اور دلیل کے لیے جز بن سکے.
سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی مطلق نسبت پر دال نہیں رابطہ ہوتا، اس نسبت پر دال ہو جو نسبت اس قضیے میں ہو جو قضیہ دلیل یا حجت کے لیے جز بن سکے۔ یاد ہے نا، حجت بنتی ہے قضیوں سے، نیا دلیل بنتی ہے کس سے؟ قضیوں سے۔ تو قضیہ صغرا کبرا سمجھ آئیے، تو صغرا کے لیے جو صغرا بن سکے جو قضیہ، یا کبرا بن سکے جو قضیہ، اس کے اندر جو نسبت ہے وہ نسبت معتبر ہے، اس کے اوپر دال ہو تو اس کو رابطہ، ہر نسبت پر دال کو رابطہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تم یہ دیکھو، وہ نسبت کدھر پائی جاتی ہے؟ وہ نسبت پائی جاتی ہے جملہ اسمیہ میں، اور کلمات تامہ سے جو قضیے بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو فعلیہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ اس لیے کلمات تامہ کے اندر وہ نسبت معتبرہ موجود نہیں ہے، لہذا نفس نسبت تو ہے، لیکن وہ جو نسبت معتبر ہے وہ موجود نہیں ہے کلمات تامہ میں، اس لیے کلمات تامہ کے اوپر مناطقہ گویا کہ اطلاق رابطے کا نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں کہتے ہیں ایک بات ہے کہ کلمات تامہ میں جو نسبت ہے وہ تو نسبت معتبرہ نہیں، لیکن کلمات تامہ سے جو قضیہ فعلیہ بنا ہے، اس قضیہ فعلیہ کو اگر آپ تعویل کر کے اسمیہ بنا لیں، تعویل کے ساتھ تو پھر معتبر ہو جائے، لیکن پھر تو تعویل ہو گئی ہے میاں، پھر تو وہ کلمات تامہ کا مدلول نہیں رہا، وہ تو اسمیہ ہو گیا۔ تو اسمیہ تو کلمات تامہ کا مدلول نہیں ہوتا، اسمیہ تو کلمات تامہ سے نہیں بنتا۔ تو میں آ گئی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تعویل کے بعد تو ہو جائے گا، لیکن پھر تو کلمات تامہ کا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو وہ تو اسمیہ ہوگا۔ تو میں آ گئی ہے، ترجمہ کرو میاں۔ وَإِمَّا يُقَالَا، یا جو ہوا کہ دو استعمال ہو گئے ان کے اعتبار سے، یا یوں کہا جائے کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ لغت عرب میں ان کا حال ایسا ہے جیسے کلمات تامہ کا، کلمات تامہ کا سمجھ آئیے، الا ان الکلمات التامۃ تدل علی المنصوب والنسبۃ، کلمات تامہ جو ہے وہ منصوب یعنی محمول اور نسبت پر دال ہے، اور ضمائر جو ہیں وہ تدل علی المنصوب الیہ والنسبۃ، وہ منصوب الیہ اور نسبت پر دال۔ فرق صرف یہی ہے کہ وہ مسند پر دال ہے، یہ مسند الیہ پر دال ہے، نسبت دونوں میں ہے۔ والمنطقیون، منطقی جو ہیں لدلالتها علی الرابطۃ ولو دلالۃ تضمنیۃ، ہاں کیونکہ ہوا کی دلالت رابطہ پر تو ہوئی، ضمیر کی دلالت رابطہ پر تو ہوئی کہ مسند الیہ اور نسبت دونوں پر دال ہے، تو مناطقہ نے جب دیکھا کہ ان ضمائر کی دلالت جو رابطہ پر ہے اگرچہ وہ دلالت تضمنی ہے لیکن اطلقوا علیہ الرابطہ، ان ضمائر پر رابطہ کا اطلاق کر دیا۔ فإن الرابطة عندهم، کیونکہ مناطق کے نزدیک رابطہ ہوتا ہے کیا؟ لفظ دال علی النسبۃ بأیۃ دلالۃ کا، یہ تعریف ہے رابطے کی، لیکن ولم یطلق الرابطة علی الحرکات۔ اب وہ سوال کا جواب ہو کہ میاں یہ تعریف ہے تو پھر تو یہ تو حرکات اعرابی پر بھی صادق آتی ہے، حیات ترکیبی پر بھی صادق آتی ہے، وہ بھی تو نسبت پر دال ہے۔
لیکن فرماتے ہیں وَلَمْ يُطْلِقُ الرَّابِطَةَ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْإِعْرَابِيَّةِ، حرکات اعرابیہ پر رابطہ کا اطلاق نہیں کیا جو دلالت کرتے ہیں علیہا، اسی نسبت پر. اسی طرح لیکن کون سی دلالت ہے؟ دلالت التزامیہ. ولا علی الہیئۃ الترکیبیۃ، اور نہ حیات ترکیبیہ پر اطلاق کر دیا رابطہ کا جو دلالت کرتا ہے اسی نسبت پر بالوضع النوعی، وضع نوعی کے ساتھ جو معتبر ہے مشتقات. ان کے اوپر رابطہ کا اطلاق کیوں نہیں کیا؟ کہ لأنہا لیست بالفاظ، یہ الفاظ نہیں ہے. حیات ترکیبی بھی تو حیات ہے، اس پر تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ تو ظاہر ہے. باقی جو حرکات اعرابیہ ہیں وہ بھی لفظ نہیں ہے، کہ لفظ کہتے ہیں مستقل فی تلفظ کو، یہ تو مستقل فی تلفظ نہیں. سمجھ آئیے. لیکن یشکل بالکلمات التامہ، لیکن یہاں پر اشکال وارد ہو جائے گا کلمات تامہ کو لے کر میاں، کیونکہ فإنہم لا یطلقون الرابطۃ علیہا، یہ کلمات تامہ کے اوپر مناطق آیا رابطہ کا اطلاق نہیں کرتے میاں، مع انہا الفاظ دالۃ علی النسبۃ، باوجود اس کے کہ وہ الفاظ ہیں دلالت کرتے ہیں نسبت پر، ولو دلالۃ تضمنیۃ، اگرچہ ان کی دلالت ہو تضمنی ہے تو رابطے کا اطلاق تو ہونا چاہیے. رابطے کی تعریف سابق آ گئی ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ الا یقال، مگر اس کی جواب میں اگر یوں کہا جائے کہ ان الرابطۃ عندهم لفظ دال علی النسبۃ المعتبر، رابطہ ان کے نزدیک وہ ایک لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے نسبت معتبرہ کی، اور نسبت معتبرہ کون سی ہے؟ وہی ما یکون جزء القضیۃ التي تكون جزءا للقیاس او الحجۃ. نسبت معتبرہ وہ ہے جو جزء قضیہ ہو، لیکن اس قضیے کی جز ہو جو جز بنے قیاس کے لیے یعنی دلیل کے لیے یا حجت کے لیے. ولا یخفا، اور یہ بات خفی نہیں کہ ان الحکم المعتبر فی الکلمات التامۃ، جو حکم معتبر ہے کلمات تامہ میں یعنی جو نسبت معتبر ہے وہ مغایر للحکم المعتبر فی الجملۃ الاسمیہ، وہ غیر ہے اس نسبت کے جو جملہ اسمیہ میں حکم عمل نسبت. لا يمكن ان يجعل جزء القياس، ممکن نہیں ہے کہ اس کو جزء قیاس بنا دیا جائے، کیونکہ کلمات تامہ سے جملہ فعلیہ بنے گا، وہ تو قیاس کے جزء نہیں بن سکتا. میاں کہتے ہیں الا بالتاویل الى الحکم المعتبر فی الجملۃ الاسمیہ، اگر تعویل سے کریں گے وہ جملہ فعلیہ کو تعویل کر کے ضرب زید سے آپ زید ضارب بنا لیں تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر نسبت معتبر ہو تو ہو جائے گی، لیکن پھر تو کلمات تامہ کا وہ تو رہا نہیں. سمجھ آئیے. کان زید قائل بنا لے، یہ تو پھر کلمات تامہ نہیں ہوا نا میاں، وہ تو جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ تو بنتا تھا اس سے کلمات تامہ سے تو فعلیہ بنتا. سمجھ آ گئی ہے. چلو